أرشدت عبارته ومن ذلك ما قاله الحنفية في بيع الثياب لم تتخذه خمرا ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا لأن المعصية لا تقال فالعصير حلال بيعه كبيع ما سواه من الأشياء الحلال وليس على بائعها الكشف عما يفعله فيها حتى لو علم أنه ایک طرف کی بند ہوئے تو دوسری بازو کی ہوا نہ آئے تو بند کر دو اسی لیے تو ادھر سے آئے گی نہیں ہوا کورونا آ گیا تو اگلا پڑے گا آپ لوگوں کی حفاظت کرنا حتى لو علم أنه يتخذها قولا لا يؤثر ذلك في العقل ما دام بقية في الأيام ذلك أن الباعث وإن كان غير مشروع فإنه اندر دیکھو اندر نئی چیز ہے باہر تو سب پرانا ہی ہے وإن كان غير مشروع فإنه لم يدخل في سوق العقل فلا يعتد به ثانيا موقف الاصوليين والفقهاء من هذه القاعدة شریعت کے مقصد کے خلاف اگر کوئی عمل ہوگا تو وہ باطل ہوگا تو اس کا بطلان کن کیفیتوں میں اور کس نوعیت میں ہوگا اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے احناف اور شوافی کے نزدیک مسئلہ تھوڑا آسان ہے ان حضرات نے تھوڑی آسانی دی ہے اور یہ فرمایا کہ جب تک اس کا اظہار زبان سے نہ ہو یا قرینہ نہ پایا جائے وہاں تک چاہے باطل قصد کیا ہے لیکن باطل قصد سے عمل میں کمزوری تو آئے گی شریعت اس کو چاہتی نہیں ہے کہ بندہ شریعت کے خلاف کرے لیکن اگر کیا ایک مکلف آدمی نے ایک عامی آدمی نے جس کو معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا کچھ مسائل میں جہالت مؤثر ہوتی ہے لیکن ہر جگہ کی جہالت نہیں اور ہر جگہ ہر مسئلے کی جہالت نہیں ہے اس کے بھی علماء کے درمیان فروق ہے تو چاہے وہ جاہل ہو راستہ چلتے ہوئے ٹریفک پولیس پکڑے اور آپ کہو کہ قاعدہ نہیں جانتا تو ایک دندہ اور پڑے گا تو مسلمان ہو کر مکلف ہو کر جب وہ یہ کہے کہ مجھے شریعت کا قاعدہ معلوم نہیں ہے تو اور مار پڑے گی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکلفین کی طرف بندوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسائل میں آسانی کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ عبادت اور یہ چیزیں اللہ کے نیت اللہ کی رضامندی والی ہونی چاہیے یا اس کو جس طرح اللہ پاک نے مشروع کیا ہے اس نیت کے ساتھ ہو اور اس میں خلل ہو رہا ہے تو خلل کس درجے کا ہے ان حضرات نے حقوق العباد کی بھی رعایت کرنی چاہیے بندوں کی بھی اور حق اللہ کی اس لیے یہ دو شرطیں لگائی کہ اگر اس کے مقصد کا اظہار زبان سے نہیں ہے ایک آدمی حلالہ کر رہا ہے اور اسی وقت کہہ رہا ہے کہ میں حلالے کی نیت سے کر رہا ہوں نکاح کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں تو پہلے سے یہ کہہ رہا ہے تو اگر زبان سے بولے گا تو یہ حلالہ قابل اعتبار نہیں ہے لیکن اگر کچھ نہیں بولا اور سب کچھ اندر وہی چل رہا ہے جو مقصد ہے کہ اس کے بعد طلاق دے دے گا اور پہلے والا شوہر اس سے شادی کر دے گا اگر زبان سے نہیں بولا ہے تو کوئی حرج نہیں خیر یہ دونوں مسائل میں احناف اور شوافی یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کرے لوگ کسی نے اگر اس طرح عمل میں فاسد نیت رکھی تو اس فاسد نیت کا زبان سے اظہار نہ کرنے کی شکل میں یا قرینہ اس کی نیت کے اظہار کا محسوس نہیں ہو رہا ہے ان دونوں شکلوں کے اندر یہ عمل اس کا باطل نہیں ہوگا فساد آئے گا ضرور اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں گناہ ہوگا لیکن یہ کہ نفس عمل صحیح ہو جائے گا احناف اور شوافی یہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے کے اندر امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی نیت اچھا کچھ چیزوں میں تو اتفاق بھی ہے یہ کہنے کے باوجود جب مثالیں دیتے ہیں تو شوافی کے نزدیک بھی اور یعنی احناف اور شوافی کے نزدیک اور اسی طریقے سے حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک مثلا یہ اظہار نہیں کر رہا ہے تو خود حنابلہ اور مالکیہ کی کچھ عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہو جائے گا اگرچہ ان کی عبارتوں کا زیادہ سیاق اور ان کی دلیلیں جو ہے ان دلیلوں کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فرق ہے لیکن مثالوں میں کبھی کبھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے یعنی جیسے مالکیہ اور احناف یہ کہہ رہے ہیں شوافی اور احناف کہ اگر کوئی قرینہ ہے تو پھر قابل اعتبار نہیں آگے مثال دے رہے ہیں بندر کی بے کی کہ بندر کو بیچ رہے ہیں تو عموماً بندر کی بے اس لیے ہو رہی ہے اس کی چمڑی سے تھوڑا انتفاع ہوگا کھال سے بلکہ نچانے کے لیے کچھ روپئے پیسے مل جائے مداری کو کھیل والے کو تو اس بنیاد کے اوپر وہ کرتے ہیں تو اب یہاں قرینہ موجود ہے کہ بندر کی بے اس کی چمڑی سے انتفاع کے لیے نہیں ہے کھال سے انتفاع کے لیے نہیں تو روکا جائے گا اس کی کھال کا انتفاع جائز ہے لیکن نیت کھال نہیں ہے نیت سیدھا ہی
بندر کو کھیلنے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو قرینہ موجود ہے کہ یہاں اس کا انتفاع اور ہے ہی نہیں کھال سے نفع اٹھانے کا، اس لیے کہ بندر کی کھال سے عموماً کوئی چیزیں اس طرح کی بنائی نہیں جاتی ہے لوگوں کی عرف اور عادات اور معاملات کے اندر۔ تو اس طریقے کی جہاں علامتیں پائی جائے گی، قرائن ہے، اور تب تو احناف مالکیہ اور شوافیہ اور حنابلہ سب کا ایک مسئلہ ہو۔ لیکن اگر کچھ جگہیں کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں اس طرح کا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ وہ کوئی نیت کر رہا ہے لیکن دل میں ہے، زبان سے اظہار نہیں، اب مکلف یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے تو مفتی کا کام تو فتویٰ دینا ہے اس کی ظاہر پر دیکھتے ہوئے۔ البتہ اس قسم کے مسائل میں یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ کی نیت کیا ہے، تو وہ ایک جگہ دارالفتہ میں پوچھ کر آیا ہوگا تو پھر نیت کی اصلاح کر لے گا، یعنی نیت کچھ ہوگی اور کہے گا آپ کو، لیکن اس کے بھی آپ مکلف نہیں۔ تھوڑا کچھ پوچھا جائے اس کے بعد وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق ہی آپ کو فتویٰ دینا ہے، لیکن عبارت میں لکھ دینا ہے کہ آپ کی نیت اگر یہ ہے تو یہ مسئلہ ہے، اس طریقے سے۔ تو حنفیہ انگور کی بیع کے سلسلے میں فرماتے ہیں لم یتخذوا خمرا، ابھی شراب نہیں ہے، ابھی وہ انگور ہی ہے، اور اس کو شراب کے لیے، شراب بنانے کے لیے استعمال کرے تو کیا حکم ہے؟ تو دل کی نیت اگرچہ اس کی شراب بنانے کی ہے، اس کے باوجود احناف نے کہا کہ چونکہ جس وقت وہ خرید رہا ہے زبانی اظہار اس نے نہیں کیا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر گنجائش ہے۔ ولا بأس ببیع العصیر، انگور کا شیرہ ہے، انگور کا جوس ہے، ممن یعلم انہ، جوس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو پی رہے ہیں وہی، جس قسم کا بھی بنایا جاتا ہو، جو اس کی کھیتی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ ممن یعلم انہ یتخذہ خمرا، ایک آدمی کے متعلق معلوم ہے تو وہ اسے شراب ہی بنانے والا ہے، کیوں؟ لأن المعصیۃ لا تقام بعینہ بل بعد تغییرہ، ابھی اس وقت معصیت نہیں ہو رہی، ابھی جو چیز خرید رہا ہے وہ حلال ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ امام صاحب نے مستحب قرار دیا ہو، اس طریقے سے کیا جائے، یہ تھوڑا ملحوظ رکھنا ہے۔ فالعصیر حلال، والعصير حلال وما سواه من الأشياء الحلال وليس على بائعها أن تشفع عما يفعله فيها حتى، بائع کے لیے ضروری بھی نہیں کہ وہ ایسا کہے، یہ مطلب یہ ہے کہ ضروری نہ ہو کا مطلب یہ نہیں کہ نہ کرے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے زبان سے اظہار نہیں کیا تو مفتی فتویٰ دے گا اس کے جواز کا۔ حتى لو علم أنه يتخذها خمرا لا يؤثر ذلك في العقد ما دام بقي في قيد الكتمان، جب تک وہ اس طرح رہے گا چھپا ہوا وہاں تک تو مسئلہ یہی لگایا جائے گا کہ بے جائز، یہ کوئی ترغیب نہیں ہے۔ اس طرح کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آ گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں۔ مقصود سرخسی کے اندر ان تمام مثالوں کو ذکر کیا ہے، اور کل حوالہ دیا جواہر الفقہ کا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی انگور وغیرہ کی مثالیں دے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام عبارتوں کو جو بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہے، انسانی کلام میں تضاد ہو سکتا ہے، خدا ہی کی ذات وہ ہے جن کے کلام میں تضاد، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا، لیکن اللہ کے کلام میں نہیں، تو انسانی کلام میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی مقتدا ہے، کوئی کتاب و سنت کے مسائل بتلاتا ہے اور وہاں اس طرح کا تضاد ہے تو اس تضاد کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں جہاں جہاں اس طرح آیا تعارض ادلہ کی شکل میں، ائمہ مجتہدین نے روایتوں کا، امام طحاوی نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، یہ حضرات نے کیا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن فی نفسی ہی تطبیق دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس طرح کا جو ہو رہا ہے وہ دین کی لچک ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے کچھ لوگ وہ بھی ہے جو اپنے نفس کے اوپر مشقت میں ڈال کر بھی عمل کرتے ہیں اپنے نفس کو، کچھ حضرات معتدل ہے، امت مقتصرہ ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جو بہانے تلاش کر کے کسی طریقے سے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں، یا جن کا عملی اعتبار سے پہلو کمزور ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے بھی دین میں مطلق منع نہیں کیا ہے، کچھ گنجائشیں رکھی ہے۔ ان گنجائشوں کے پیش نظر ان ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے تو انگور کا شیرہ بیچا ہے، اب اس نے جا کر اس سے شراب بنائی، اگر اتفاق سے ایک مرتبہ کسی نے ایسا کر دیا اور اس کو افسوس ہوا کہ میں نے جس کو بیچا ہے وہ تو شراب کی بتی چلا رہا ہے، اب وہ مفتی صاحب کے پاس آئے گا تو ایسے موقع پر امام صاحب کی یہ فتویٰ ان کو دیا جائے گا۔ اور کوئی کرنا چاہتا ہے یا کسی کمپنی سے کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے انگور کے باغات والا، تو اس کو آپ منع کریں کہ بھائی اتفاقاً دے دیا الگ ہے، باقی اس طریقے سے باقاعدہ آپ کو معلوم ہے اور وہ کمپنی شراب ہی بنا رہی ہے تو منع کیا جائے گا۔ وہاں پھر وہ چیزیں آئے گی ولا تعاون علی الاثم والعدوان کی شکل میں۔ ذلك أن الباعث وإن كان غير مشروع فإنه لم يذكر في صلب العقد فلا يعتد۔ یہاں دلیل یہ بتلائی کہ صلب عقد میں جس وقت عقد کرنا ہے وہاں گفتگو نہیں آئی ہے، اس لیے گنجائش ہے۔
فذلك ما قالوا أما لو نوياه ولم يقول به فلا عبرة به ويكون الرجل مهجورا بقصده الإصلاح. ایک آدمی حلالہ کروا رہا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے حلال کرنے کے لیے اور نیت میں حلال ہی کی ہے، لیکن زبانی اظہار نہیں کر رہا ہے. زبانی تو باقاعدہ حضرت مہر دے رہے ہیں، کرتا پاجامہ پہن کے آ رہے ہیں، یعنی ظاہری شکل یہ بتلا رہی ہے کہ یہ نکاح کر رہے ہیں. نکاح موقت نہیں ہے بلکہ نکاح ہے، یعنی یہ نہیں ہے حلالہ نکاح موقت ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی نیت ہے کہ ابھی میں اس سے نکاح کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد طلاق دے دوں گا. پیسے لے لیے ہیں، کچھ نہ کچھ آپس میں معاملہ ہوا، یا بغیر پیسے لیے ہوئے ثواب کی نیت سے کوئی کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اجر رہے ہیں اور میاں بیوی میں بھی مسئلہ گڑبڑی معلوم ہو رہا ہے کہ شاید پھر دونوں جڑ جائے بغیر اس کے، تو حلالہ کر کے ان دونوں کے لیے نکاح کو حلال کرنا چاہ رہا ہے. یہ نیتیں جن کی ہوگی تو اس کو فرمایا مأجورا لقصدہ الإصلاح. كون هذا القصد الفاسد بقي دفينا غير مصرح به. ظهرت إرادة التحليل في صلب العقد فللحاجة. اس نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی دیکھو میں تو نکاح یعنی مہر زیادہ کرنے کی بات آئی، تو کہا میں کیوں مہر زیادہ دوں، اگر سے وہ بھی پہلا شوہر ہی عموماً دے دیتا ہے کہ مہر بھی میں دوں گا نہ سب کچھ، لیکن وہ اگر اس کے بعد طلاق نہ دے تو کیا ہو. ہمارے یہاں پہلے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، مسجد میں پرانے متولی حضرات تھے، ابھی نئے نئے بڑے سے الگ ہوئے تھے اور وہاں سے تو کچھ ملا نہیں تھا، سب کچھ اپنے ہی بلبوتے پر کرنا تھا. تو ایسے موقع پر وہ تنخواہ دے دیتے تھے. کبھی قربانی کے چمڑے آتے تھے تو مؤذن صاحب کو، مؤذن صاحب پھر اس کو، تو کسی نے مولوی کو شرارت مذاق سنی تو انہوں نے اس کو کہا، مؤذن تھے بڑی عمر کے، ان کو کہا کہ بھائی اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ اگر یہ آپ کو دیا ہے چمڑا، پھر آپ متولی کو یہ کہہ دو کہ مجھے نہیں دینا ہے، تو آپ کے لیے جائز ہے. اگر آپ جمع نہیں کرائیں گے تو بھی. متولی صاحب کو پتا چلا، وہ بھی ایسے ہی تھے مذاقی، انہوں نے کہا کہ پھر ظہر کی نماز نہیں دیکھے گا وہ، اس سے پہلے رخصتی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ان مسائل میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک جگہ ایسا ہوا، حلالے کے لیے شادی کروائی نے، پھر وہ دونوں ہی خوش ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دل میں نیت نہیں رکھ رہا ہے. دل میں نیت تو یہی ہے کہ طلاق دے دوں گا، لیکن زبانی طور پر اظہار نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو حلالہ کروانا ہو تو یہ کرے. امام صاحب یہ سیدھی نہیں بتلا رہے ہیں بندر کو. أما إن ظهرت إرادة التحليل في صلب العقد فللحنفية ثلاثة آراء. فأبو حنيفة يقول بكراهة العقد تحريما مع صحة العقد لأن العقد لا تبطله الشروط الفاسدة. بس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس وقت نکاح کے وقت کہہ بھی دیا کہ میں نکاح کر رہا ہوں اور کل پرسوں طلاق دے دوں گا، تھوڑے دن کے بعد طلاق دے دوں گا، یہ جملہ وہ صراحتاً کہہ رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ نکاح موقت ہو رہا ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شروط فاسدہ ہمارے یہاں فاسد اس سے نہیں ہوتی ہے. نکاح کے سلسلے میں احناف کے اصول سن چکے ہیں آپ. وعند أبي يوسف هو عقد باطل لأن الزواج اب حالات اس طرح کے ناخوشگوار ہے میاں بیوی کے، اور کوئی بیچارہ اس طرح کر رہا ہے تو چاہے صراحتاً بول رہے امام صاحب کے طور پر فتویٰ دیا ہے، اور اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے جان بوجھ کے اس طرح تو اس کو یعنی ایسا کوئی پریشانی نہیں ہے. میاں بیوی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ خود ہی اپنے اعتبار سے دندا لے کے بیٹھا ہے کہ شادی نہیں کروانے نے، یہی کرتے رہو کلو جدید. تو یہ اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہے اس کے لیے. ایسوں کو فتویٰ امام ابی یوسف کے قول پر دیا جائے گا. وعند أبي يوسف هو عقد باطل لأنه زواج مؤقت يخالف حكمة یہ مفتی کو بتلانے ہیں کہ جو ائمہ کے درمیان اختلافات ہے، ایک تو مفتہ بھی قول کون سا ہے اس کا اعتبار، اور ایک یہ ہے کہ جہاں مفتہ بھی قول متعین نہ ہو سکا ہو، حالات کے پیش نظر ائمہ نے کبھی ان کے قول پر بھی فتویٰ دیا ہو، کبھی ان کے قول پر، تو پھر وہ مصلحتیں پیش نظر رکھنی چاہیے. پھر امام محمد کے قول پر کب فتویٰ، امام ابی یوسف کے قول پر کب. يخالف حكمة الشارع في ديمومة هذا العقد واستمراره. یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت چاہ رہی ہے نکاح موقت نہ ہو، اور یہ موقت ہو رہا ہے، اس لیے شریعت کی منشا کے خلاف، اس لیے باطل. وعند محمد هو عقد صحيح غير أنه لا يحل الزوجة لزوجها الأول إقامة له لأنه استعجل طلاقها من الثاني ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نہیں امام محمد کے قول کا. تو بیچارے کو محرومیت ہی رہے گی شوہر اول کو. پھر یہ نکاح کے لیے جو کچھ کارروائیاں کی وہ خیر. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح قصد کرنے والے ان کے نزدیک بھی یہی مراد ہوگی کہ جو ایسا پیشہ لے کر بیٹھ جائے، یا اس طریقے سے جلد بازی سے، پہلے شوہر نے ہی جلد بازی کی تو وہ نہ کرتا، بات چیت تو ہو ہی جاتی ہے. حلالہ کا لفظ بول کر یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن صراحتاً عبارتیں جب اس طرح کی استعمال کی جاتی ہے تو امام محمد فرماتے ہیں کہ جو جلد بازی کرتا ہے
डोसा मरता नहीं है, छोकरे ने इन्ना लीला करवा दिया तो अब वो विरासत से क्या होगा, महरूम। रिवायत सुनी चुके हैं, इसी के पेश नजर यहाँ भी जो जल्दी करे उसको सजा में महरूम किया जाता है। ومن ذلك أيضا ما قالوه في بيع مال الزكاة فرارا من أدائها لو باع مال الزكاة قبل الحول صح ولم تجب عليه. اسی طریقے سے یہ بھی ایک مسئلہ بتلایا، سال پورا ہو رہا ہے، زکوٰۃ آ رہی ہے اس کی ذمہ ادائیگی اس کی، اس سے پہلے وہ سال پورا ہونے سے پہلے بیچ رہا ہے تاکہ سال پورے ہونے پر زکوٰۃ نہ آئے، تو اس نے جس وقت بیچا اس وقت وہ صاحب نصاب تھا اور اب اس کے بعد نہیں رہا، اب جب سال پورا ہوا صاحب نصاب نہیں ہے تو قانونی طور پر جب مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں تو وہ تو یہی فتویٰ دیں گے کہ آپ پر زکوٰۃ ہے، اور شرعی اعتبار سے ظاہر میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو لوگ اس سے غلط قسم کے ہیلے تلاش کرنا چاہیں گے احناف وہاں گنجائش نہیں دے رہے، اس لیے ویسے بھی بدنام ہے ہم انہوں میں، تو یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہم اتفاقاً اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی اور اب اس کا ظاہری کوئی بدل نہیں ہے تو ایسے مواقع پر فقہائے کرام نے کچھ گنجائش کی ہے۔ مثلا ایک آدمی صرف مفتی صاحب کے پاس آ کر یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، سال پورا ہو رہا ہے، پہلے تھا اور اب نہیں ہے، تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ آئے گی؟ مفتی کیا فتویٰ دے گا؟ زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ سال پورا ہونے پر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن اس کی نیت کیا ہے یہ نہیں جانتا تو فیما بینہ و بین اللہ فتویٰ الگ ہوگا اللہ اور بندے کے درمیان۔ لیکن کچھ چیزیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں الگ الگ جزئیے میں جائز ہوتی ہے، لیکن محالات افعال مستقل اسی کے سلسلے میں تو یہ گفتگو ہے۔ ایک آدمی کا قصد و ارادہ ہی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے اور اسی لیے اپنا مال بیچ رہا ہے وہ یا ہبہ کر رہا ہے، جیسے اگلی مثال آئی، تو یقینی بات ہے کہ آدمی صاحب مال ہے، اپنے مال کو بیچ رہا ہے، عاقل بالغ آدمی ہے اور جو مال بیچ رہا ہے وہ محل بھی ہے، تو اہل اور محل پایا گیا تو بے باطل تو نہیں ہو رہی، اور زبانی طور پر اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے کہ فساد بھی ظاہر میں نظر آئے مفتی کو، تو اب جب وہ مفتی سے فتویٰ پوچھے گا ایک چیز اپنی بیچ رہا ہے تو اس نے یہ بیچ دیا، اب وہ اس کا مالک نہیں رہا، تو یقینی بات ہے کہ اس پر زکوٰۃ دی سال پورا ہونے پر، چاہے 2-4 دن پہلے ایسا کیا۔ لیکن جہاں اس طرح کی گڑبڑیں کرے تو احناف، یہ تو شوافی کا مسلک ذکر کیا ہے، احناف کے نزدیک اس مسئلے کے اندر یہ بھی ہے، جیسے آپ سن ہی چکے ہیں اس سے پہلے طلاق کے فور میں شوافی کہہ رہے ہیں کہ نہیں طلاق دے دی تو عدت پوری ہو گئی، عدت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسے ہی طلاق دی بیوی نکاح میں سے نکل گئی، یہ تو ایک کا پانی دوسرے کے پانی کے ساتھ خلط ملط نہ ہو اس لیے شریعت نے عدت رکھی ہوئی ہے، تو یہ عدت تو شوہر کے حق سے متعلق ہے، میاں بیوی والے تعلقات تو اب ان کے درمیان نہیں رہے، طلاق دینے کی بنیاد پر اگر 3 دی ہے تو اس بنیاد کے اوپر یعنی رجوع کرنے کی شکل نہیں باقی رہی، تو احناف وہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں طلاق فور، اس لیے عدت کا اعتبار احناف نے کیا، شوافی وہاں بھی نہیں کہہ رہے ہیں، تو احناف اس قسم کی مثالوں میں جہاں نیتوں کے فطور آتے ہیں وہاں گڑبڑ کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دیتے بھی ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک جیسے یہ مثال کہ اپنا مال بیچ رہا ہے تو جب وہ اس کا مالک ہے، شریعت نے اس کو عاقل بالغ رکھا ہے، وہ سفیہ نہیں ہے کہ اپنا مال کو نہیں بیچ سکتا، ساری کیفیتیں جب اس کے اندر یہ ہے تو اپنا مال بیچنے کو کون اس کو روک سکتا؟ اب چاہے بظاہر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ سے فرار کے لیے کر رہا ہے، لیکن اپنی چیز بیچنے کے لیے کر رہا ہے تو مفتی یا کوئی عامی آدمی اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ شریعت کو کھلونا بنانا ہے، لیکن اگر کسی نے کرنے کے بعد مسئلہ پوچھا تو ایک تو اس کا اور اللہ کا تعلق ہے اور ایک مفتی اور مستفتی کا مسئلہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جو کوئی سوال کرے آپ سوال کی عبارتیں دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں آپ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ اس طرح کر رہے ہیں، جیسے عام متن جب وراثت کے مسئلے آتے ہیں تو محرومیت کے مسئلے آتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو یا چچا اپنے بھتیجوں کو یا کوئی نہ کوئی بھائی اپنے بہن کو، یہ تو کثرت سے ہو رہا ہے، یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر کر دیتے ہیں گڑبڑ، اب ان کی نیت ہی اس کے ذریعے یہ ہے، اب جب آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپ کو اس کی نیت سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو جواب میں آپ ایسی عبارت استعمال کر سکتے ہیں جس سے وہ بچے یا فتویٰ کسی کو بتانے کی ہمت نہ ہو، اس لیے کہ اندر اس کو کہیں گی نہیں بہن بھی کہ شریعت کی تو تجھے مسئلے بتلائیں تو کیوں جہنم میں جا رہا ہے ہمیں آپ کر کے یا ہمیں محروم کر کے، تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی مفتی کو پیش نظر رکھنی ہے، ہمارا فتویٰ بالکل خشک نہ ہو، اس کی وجہ بھی کیا چکا ہوں، فقہ اکبر اصغر اور اوسط 3 ہو گئے، فقہ اکبر تو تصوف والوں نے لے لیا، عقائد والوں نے لے لیا اور فقہ اوسط صوفیاء کرام نے لیا، اب ہمارے حصے میں آیا تو قانون خشک آئے،
اس لیے اب جب فتویٰ دیتے ہیں تو حکومتوں کی قانون کی طرح ہمارے فتوے نہ ہو، کتاب و سنت سے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو تو آیات اور احادیث کی روشنی میں، اور اگر وہ نہیں ہے تو فقہائے مجتہدین نے اس مسئلے کے اندر جو شدت بھی بتلائی ہو اس کو بھی روایتوں میں فتوے میں ذکر کیا جائے۔ محض حکومتوں کے قانون کی طرح صرف ڈرانا نہ ہو، ترغیب اور ترہیب دونوں ہوں۔ فتووں میں تھوڑی کچھ ہلکی سی اسلامیت کی نمائندگی ہونی چاہیے، فقہ کی صرف نمائندگی نہ ہو، شریعت کی نمائندگی ہو، اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر ترغیب و ترہیب کے معاملے ہو تو وہ آیات اور احادیث بھی آپ لکھو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا فتویٰ کہیں قرآن اور حدیث کے خالی اور صرف شامی عالمگیری کے کوئی جزیے کو لے کر آپ نے فتویٰ دے دیا، منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ طبیعت یہ نہ بنائی جائے، قرآن اور حدیث کی بھی گہری بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر ان آیات کی تفسیر میں ابو بکر جساس رازی نے کیا فرمایا ہے، ملا جیون نے کیا فرمایا، بات کے بیچ میں بھی بہت سارے علماء احناف ہے، ان حضرات نے جو ذکر کیا وہ بھی عبارت میں ذکر کیا جائے، کچھ تو فتویٰ نہ دیا ہے جہاں حقوق العباد متعلق ہوتے ہیں عمومی طور پر۔ منها ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله رضي الله عنه أصل ما أذهب إليه أن كل عقل كان صحيحا في الظاهر لا مؤثر بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر وأقرض لهما النية إذا كانت النية إذا أظهرت جب تک وہ نیت کا اظہار نہیں ہوگا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ لم تقتلوا بتہمۃ، محض تہمت کی بنیاد پر مفتی فتویٰ نہیں دے گا، ولا بعادۃ بین المتباین، چاہے ان کی عادتیں ہیں، لیکن جب سوال پوچھ رہے ہیں تو سوال تو ہمیں صحیح طور پر دینا ہے جواب۔ اس کی عادت بار بار کی ایسی ہو تو لطیف اشارہ فتوے میں کر سکتے ہیں آپ کہ عادت نہ ڈالی جائے، یا اس طرح جو آدمی کرے گا وہ گنہگار ہوگا شریعت کا، اس طرح وہ عبارت استعمال کر لیں۔ لیکن جب وہ ظاہر میں ایک ایسی چیز پوچھ رہا ہے کہ اب کا ظاہر صحیح ہے تو مفتی کو فتویٰ ظاہر میں صحیح سمجھ کر دیا جائے۔ یہ دونوں قسم کی باتیں بتلاتے ہیں، پہلے عواقب کا اعتبار کرتے ہوئے فرما دیا کہ معال کا مفتی اعتبار کرے کہ میں اس عبارت کے ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دے رہا ہوں جبکہ حقیقت وہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک فتویٰ آیا ساؤتھ افریقہ سے، پوچھنے والے عالم صاحب تھے، وہ خود ہی وہاں سے ساؤتھ سے یہاں آئے تھے اور ڈابل میں کسی زمانے میں مدرس بھی وہ رہ چکے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، ان کی جو عبارت تھی، ڈابل بھی پوچھا تھا ماتلی والا بھی، بات یہ تھی کہ غیر مقلد لڑکے کا مسئلہ تھا، اس نے شادی کر لی تھی مقلد حنفی لڑکی سے، اور اس غیر مقلد نے اس کو طلاق دی، 3 طلاق۔ اب مسئلہ آیا کہ لڑکی کا اعتبار کیا جائے یا لڑکے کا اعتبار کیا جائے، اور اس طرح مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ یہاں جو سوال آیا اس میں سائل لڑکی والے تھے، اس لیے انہوں نے یہ انداز پیش کیا کہ وہ غیر مقلد تھے۔ تو غیر مقلدین میں بھی ابن باز وغیرہ نے خود یہ مسئلہ بتلایا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ غیر مقلدین کے نزدیک ہے اپنی جگہ پر 1 کے درجے میں، لیکن جب شوہر حنفی ہو یا بیوی حنفی ہو تو اس کا ان کے درمیان پھر اختلاف ہوا، لیکن فرق کیا ہے۔ غیر مقلدین نے بھی یہ عبارتیں لکھی ہے، خود ابن باز کا بھی فتویٰ ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ لڑکی والوں نے پوچھا تھا، تھوڑے دن کے بعد ساؤتھ افریقہ سے ایک مولانا کا فون آیا کہ آپ سے مسئلہ پوچھا تھا ایسا کچھ، میں نے کہا ہاں، تو کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا انہوں نے یہ پوچھا تھا، سوال صورت مسئلہ یہ تھی اور ہم نے ان کے لیے لڑکی کا اعتبار کرتے ہوئے بات بتلائی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا سوال ہی غلط، لڑکی کا باپ مالدار آدمی ہے اور یہ مولانا کو اس نے اسپیشل اسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے، ان کا وہ لڑکا بھی غیر مقلد نہیں ہے، واللہ اعلم جو ہوا وہ، لیکن ان مولانا کو بھی اتنا خرچہ کر کے بھیجا کہ کسی طرح یہ لڑکا بھی مالدار ہے، یہ بھی مالدار ہے، باپ بھی خسر بھی، تو اب یہ اپنی انا کا مسئلہ آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس طریقے سے سوال بنایا اور آپ کے پاس پہنچایا۔ میں نے کہا اب آپ سوال لکھ کر بھیجیے، آپ جو مجھے زبانی کہہ رہے ہیں آپ سوال لکھ کر دیجیے، آپ کا جواب آپ کے سوال کے مطابق ہوگا، ان کا سوال ان کے جواب کے مطابق، اس کے بعد سوال نہیں آئے۔ تو کبھی ایسی شرارتیں بھی، واللہ والا وہ کون سچا نہ کون جدا، اس چکر میں مفتی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن تھوڑا اس قسم کے جب فتاوے آئے تو بہت جلد بازی سے فتویٰ نہ دیا جائے، ذرا سوچا جائے۔ سائل کا سوال کا منشا فتنے کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ولید آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری پیشکش کی کہ آپ کو لڑکی کی شادی بھی کرا دیں، تو سن چکے ہیں نہیں جی سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایک سوال کیا جو ابن کثیر میں عبارت پر آ چکے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ کیا اپنے باپ اور اپنے دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ
دوسری چیز کی طرف جا رہے ہو، کیا وہ باطل پر تھے؟ ولید نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو ہر سوال کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سائل کا جو اصل سوال کا منشا ہو مفتی صاحب اسی کو حضرت کر دے تو یاد نہ ہو، اور یہ کہے کہ ہر سوال کا جواب نفسیات یاد رکھیے. وظاهر من عبارة الإمام الشافعي أنه لا يعتمد بالرواعي الخفية في إبطال العقل، ويكتفي بإثم مرتكب صاحبه ذلك المقصد. ما لم يظهر أصله في سد العقل صراحة أو بقرينة فإنه يفسد العقل حينئذ في حالة ظهوره. بس یہ کہنا ہے، جب تک کہ عقد باطل ہم نہیں کہیں گے کسی بھی مسئلے کو جو خفی اور باطنی چیزیں ہیں اس کے ہم مکلف نہیں ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی کیا نیت ہے. اس کی نیت کا پتہ تو اس کی زبانی طور پر ظاہر کرنے سے یا قرائن سے معلوم ہوگا، اور اس وقت ہم بھی باطل کہیں گے. صاحب کہا کہ یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں تاکہ تم شراب بناؤ، یا خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے شراب بنانی ہے اس لیے دو، اور اب آپ دے رہے ہیں تو یقیناً اب باطل ہوگی. ابھی شراب نہیں ہے، لیکن جب بنانے کی بات ہی کر رہے ہیں تو شراب باطل ہے. ابھی تو شیرہ ہے، اور شیرہ تو ابھی ناجائز نہیں ہے، اس لیے جواز کا فتویٰ دیا تھا پہلے، اور اب جب وہ نیت کہہ رہا ہے تو عدم جواز ہوگی، باطل. ومن هذا أيضا ما قاله الشافعية في من طلق امرأته فرارا من الإرث إذا قضى طلاقه ولم تلف في الجديد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جدید قول کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، طلاق تو ہو جائے گی لیکن عدت تک کا اعتبار ہوگا. اگر عورت عدت کے درمیان انتقال کر گئی تو الگ حکم ہے، اور اگر عدت کے شوہر کا انتقال ہوا تو، اور اگر نہیں ہوا ہے تو اس لیے کہ مرد الوفات میں وہ دے رہا ہے تو فرق پڑے گا. وكل هذا يرشد إلى عدم اعتبار المقصد الباطل وحده سببا في إبطال التصرف، وإنما لا بد أن يقترن به ما يرشد إليه إما بالتصريح أو بالقيام القرينة. یہ دونوں ائمہ کہتے ہیں کہ صرف اس کے قصد باطل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، قرائن بھی، اس لیے کہ تو اندرونی چیز ہے اور ظاہری الفاظ میں جب استعمال نہیں کر رہا ہے ہم کیسے حکم لگائیں اس پر. ہاں صریح اگر کوئی کہہ رہا ہے یا قرینہ ہے تب تو حکم لگ سکتا ہے. اس لیے ایسے مواقع پر ہمارے نزدیک گویا حاصل یہ نکلا کہ صرف کسی کے قصد باطل سے شریعت اس حکم کو باطل نہیں کرتی ہے جب تک صراحتاً اس کا وہ ذکر. تو اب یہ اظہار ہو گیا، اب سب صراحتاً وہ بول رہا ہے یا قرینہ اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں بطلان کے علاوہ. ومثال قرينة أن يكون محل العقد نفسه لا يحتمل إلا ذاك المقصد الفاسد، وهذا المعنى هو ما أشار إليه الكاساني في بيانه لحكم بيع الإدخال، والصحيح أنه لا يجوز بيعه لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للهو به وهو حرام، فكان هذا البيع الحرام للحرام. بس یہ هذا البيع الحرام للحرام صحیح بات ہے، اس لیے کہ بندر کی کھال اس کے بغیر ابھی آپ کو کہہ چکا ہوں استعمال نہیں ہو رہی، تو یہاں قرینہ موجود ہے کہ بندر کی کھال سے انتفاع کے لیے مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ تو جائز ہے اس نیت سے کرے تو، لیکن اس نیت سے نہیں ہے بلکہ صرف محض لہو و لعب کے لیے. اس لیے پہلے سے ہی نیت گویا اس کی بندر کو بیچارے کو اپنے کھیل کے لیے استعمال کرنا ہے. على فساد العقل وعدم مشروعيته، فكان القصد الفاسد بانضمام تلك القرينة إليه حريا لائق ہے کہ اس بے کو باطل قرار دیا جائے. حريا بالتأثير على العقل والحكم عليه بالبطلان. هذه المدرسة هي المدرسة الأولى التي لا تبلل المقاصد وحدها أهمية في الحكم على التصرفات. پہلا جو مدرسے سے مراد پہلا فکر، عربی میں آج کل نئی اصطلاح ہے مدارس النحو، ایک کتاب ہے شوقی صاحب کی، اور اس کے اندر انہوں نے بصرہ والوں کا، کوفہ والوں کا، پھر مصر میں گئے الگ الگ کچھ الگ نحویوں کا اپنا ایک مستقل مسلک ہے، ان تمام کو الگ الگ ذکر کیا. تو پوری نحو کی تاریخ لکھی ہے لیکن نام لکھا ہے مدارس النحویہ. تو نحوی اسکول بولتے ہیں یہ لوگ، اور اسی طرح نحوی فکر، اسکول کا مطلب بھی خالی اسکول نہیں، کوئی اسکول سے یہ اسکول نہ سمجھ لے، اسکول سے مراد فکر ہی ہے انگلش میں. تو یہاں پر بھی یہ پہلا فکر تھا. ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ نیت کے غلط ہونے کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن غلط نیت سے جو کام ابھی کر رہا ہے وہ ابھی اس کے لیے جائز ہے. جو مقصد ہے وہ غلط ہے لیکن اس کا اظہار زبان سے نہیں ہو رہا ہے، تو ہم کیسے حکم لگائیں. اور وہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں مسئلہ نازک ہے، امام مالک اور امام احمد، لیکن یہ اہل علم نیک اور متقی حضرات کے لیے تو نیتوں کا استحضار اس طریقے سے ہوتا ہے اور وہ اس سے بچتے ہیں. عام مسلمانوں کا کبھی کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیتوں میں عمل کی کیا نیت ہونی چاہیے یہی معلوم نہیں، ایسے ہی کر لیا.
اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہاں خفی نیتوں کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے مفتی حضرات نے کہا کہ ایک عامی آدمی جو دین سے اتنے غفلت میں ہے، اب اگر اس نے کوئی معاملہ کیا ہے تو اس کا کوئی تو حل بتلانا ہے. اب اس کو وہ حل اگر اس کی زبان سے اظہار ہوا ہے تو مفتی کے لیے کوئی مفر نہیں ہے باطل کہنے سے، لیکن اگر نہیں ہوا ہے اور ابھی جس چیز کو وہ کر رہا ہے وہ ابھی جائز ہے، یہ تو نتیجہ غلط نکل رہا ہے. اس کا محال کے اعتبار سے مثال دے کر یہ سمجھا رہے ہیں. المدرسة الثانية ويمثلها المالكية والحنابلة الذين يعتبرون الباعث المناقضة لقصد الشارع لا آثير على التصرف المشروع بأصله ومن ذلك حكمهم ببطلان نكاح التحرير. یہ کہنا ہے کہ حلال والا نکاح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نیت ہی پہلے سے حلال کی ہے، اور یہاں اسلام میں اس طرح نہیں ہے. اب یہ جو آدمی اس طرح کا کاروبار بھی کر رہا ہو ایسوں کو تو بالکل روکا جائے گا. اور اسلام میں اس طرح لعن اللہ، ہم نے جو دلیل کی ہے وہی کہ لعن اللہ المحلل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ اللہ نے رحمت سے دور کیا حلال کرنے والے کو، تو اس کی تاثیر یہ محلل. تو اب آپ کیسے محرم حرام اس کو کہہ رہے ہیں؟ لیکن خیر یہ ایک دلیل ہے، عبارتوں کے جو ظاہر ہے احادیث مبارکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن خود امراۃ رفاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غیر مکلف صاحب آئے تھے، پرسن اللہ کا جب مسئلہ چل رہا تھا 3 طلاق والا، تو ہم لوگ تو سارے مسلمان مل کر گفتگو کر رہے تھے، لیکن کچھ غیر مقلدوں کو، احمدآباد میں اجلاس تھا، 1-2 کھڑے تھے ماشاءاللہ داڑھی سے ہی پتہ چلتا ہے، تو یہ آئے، انہوں نے ادھر ادھر کی بات کرنا شروع کی. تو حکیم الدین صاحب ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے، انہوں نے مجھے حکیم صاحب نے کہا کہ کچھ جواب دو. میں نے کہا یہ سوال جواب کے لیے نہیں پوچھ رہے، صرف فتنہ کے پیدا کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. اس لیے اس کا جواب مچھالا صاحب جو شیعہ تھے لیکن وکیل تھے، بڑے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بمبئی میں رہتے ہیں، میں نے کہا ان سے جواب دلواؤ تاکہ یہ مقلدیت نے غیر مقلدیت کی بحث ہی یہ نہیں چھیڑے گا، اس لیے یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو جعفری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ 4 مسلک پر عمل کرنا ہے، آپ کو جن پر عمل کرنا ہو کرو، نہ کرنا ہو تو آپ کو جو کرنا ہو کرو. انہوں نے خود اپنا جعفری فرقے کا نام نہیں لیا، بڑے سمجھدار آدمی ہے، تبھی تو انہوں نے پرسن اللہ انہوں نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے. تو اس طریقے سے جوابات کبھی دیے جاتے ہیں. خیر تو گفتگو یہ ہے کہ اس طرح مسائل میں کبھی کبھار تحلل اگر اسی نیت سے ہے تب تو جائز نہیں ہے. یہ مالکیہ اور حنابلہ کہہ رہے ہیں کہ حلال سے نکاح یعنی اب پہلے شوہر کے لیے وہی امام محمد والی بات ہے، شرط کرے یا نہ کرے مطلقاً یہ کہنے منع ہے. کہنے کہ وہ سری نیت دوسری کر رہا ہے، یعنی نیت اس کی، ہم کہنے کی نیت ہمیں کیسے معلوم، اور یہ کہنے کہ نہیں قصد اس کا یہ ہے، اس بنیاد کے اوپر یہی فیصلہ کیا گیا. وبيانه بطلان بيع الأصيل بعاصر الخمر إذا علم البائع ما يقول إليه المبيع وأنه وسيلة يقصد بها الحرام أو قامت قرينة ترشد إلى ذاك الاستعمال غير المشروع. یہ بھی کہہ رہے ہیں انگور کی بیع شراب کے لیے نچوڑنے والے کو آپ دے رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ شراب ہی نچوڑے گا، وہ اس سے تھوڑا انگور کا شیرہ بنانے والا ہے. ومن ذلك إذا ما قاله إمام ابن تيمية. اب یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان میں چونکہ فتویٰ تو ہمارے یہاں ہے، ہم لوگوں نے جو رعایت کی وہ پریکٹیکل. علی طنطاوی صاحب مصر کے بہت بڑے عالم بھی ہے، اسکالر بھی ہے، اور نام بھی سنا ہے آپ نے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت مصر کے اندر پہلے حکومت تھی ترکی عثمانی خلافت، تو اس وقت تو عثمانی خلافت کے بالکل آخری دور میں مجلہ تحریر کیا گیا، اور مجلے کے اندر کچھ مسائل وہ ہے جو احناف کے بھی پرانے جو فتاوے ہیں ان کے خلاف جواب دیا ہے علماء کرام نے. وہ یا تلفیق کہیں کی ہے یا کہیں مذہب کی عبارتوں کو دیکھ کر پریکٹیکل جس کو مسئلہ پیش آتا ہے اس کا فتویٰ الگ ہوتا ہے، اور کمرے میں بیٹھ کر فتویٰ دینے والوں کے فتوے الگ ہوتے ہیں. احناف کو پریکٹیکل ہوا اس لیے کہ امام ابو یوسف سے لے کر ترکی خلافت تک، یعنی جب عباسی خلافت کا آغاز ہوا اس کے بعد سے ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہوئے، ان کے بعد پورا مسلک حنفی کا قضا کا نظام چلا جب تک خلافت باقی رہی. جب تاتاریوں کے حملے پر خلافت ختم ہوئی تو اس کے بعد تھوڑی مدت تک تو ادھر ادھر انتشار رہا، اور پھر اللہ پاک نے عثمانی خلافت کو کھڑا کیا، اور پھر اس کے 450-500 سال عثمانی خلافت نے کیے. ان پورے سالوں کے اندر وہ تو پوری 100%، گجراتی میں بولتے ہیں حاکر کم سب کتم، یعنی سب کے سب مل کر مکمل طور پر حنفیت تھی ترکی کی. تو یہاں تو عباسی خلافت میں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے اور بعد میں حنفی قضات ہی آئے. تو طنطاوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب مصر میں
یہ مجلہ کے قانون انگریزوں نے آ کر رد کرنا چاہا اور اپنے قانون نافذ کیے. مجلہ کی یہ تھوڑی پریشانی یہ ہوئی کہ چاہے سلطان عبدالحمید نے اپنے زمانے کے اندر اس مجلے کو یعنی بڑے بڑے علماء کو بٹھا کر جن مسائل میں معاملات معاشرات میں پریشانی آتی ہے فقہ حنفی کو منقح کر کے پیش کیا اور مسلک ہی کے اصول اور ضابطوں کی روشنی میں کچھ فتاوا میں ترمیم کی انہوں نے. لیکن اس کے بعد خود عثمانی خلافت بیچاری مرد بیمار تھا. ایک صاحب کی کتاب آئی ہے مرد بیمار سے مرد نادا سے مرد دانا, تو ترک نادا. تو یہ اس طریقے کا اقبال نے جو شعر کا پھینک دی ترک نادان ہے, اسی کے اشعار کے اوپر انہوں نے یہ کتاب کی عنوان لگایا. خیر, تو اس موقع پر اب یہ ہوا کہ مجلہ اتنا چل نہیں پایا. لیکن انگریزی دور میں بھی اسلامی علاقے چونکہ پورے کے پورے 100% مسلمان تھے, شام, لبنان, سعودی عربیہ وغیرہ یہ پورے کے پورے, تو مجلہ ہی کی زیادہ احکام اس میں چلتے رہے. اور وہی مجلہ آپ کے پاس امین الحسن صاحب کی شکل میں آیا. انہوں نے جو اصول لکھے ہیں قواعد الفقہ, اس کے اندر کئی جگہ پر المجلہ کا لفظ آتا ہے. تو انہیں کی کوئی اردو پڑھتا ہو سے مجلہ, وہ المجلۃ العدلیہ, اور اس کی شرح ملتی نہیں تھی. ایک مرتبہ ہم لوگ گئے مکتبہ باز میں, بالکل نماز کا وقت ہو رہا تھا اور سر اوپر ہی پڑی ہوئی تھی وہ. تو جیسے ہی میں نے دیکھی میں نے اس کو ہاتھ میں لے لی. یہ جلدی ملتی نہیں, مغرب کے بعد آئیں گے تو پھر وہ ہے کتب خانے میں. مجلہ کی بہترین شرح, 2-3 شرح ہیں, لیکن یہ شرح سب سے عمدہ ہے, بڑی ضخیم ہے اور حروف بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھوڑے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے اندر وہی احناف کا سارا 1000 سے اوپر قواعد فقہیہ جو ہے وہ سارے کے سارے لکھے ہیں. تو مجلہ تو نام سنا ہے. اچھا, علامہ قرضاوی صاحب باحیات ہے بھی, انہوں نے مجلہ کے کچھ مسائل پر اشکال کیا. تو کوئی حرج نہیں ہے, مجلہ خود وجود میں آیا تھا, اس سے پہلے کے مسائل پر اشکال ہوا تھا. تو اس لیے علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے 2-3 جگہ پر مجلہ کے سلسلے میں گفتگو کی. تو کچھ احناف علماء ناراض ہے, تو یہ بات نہیں ہے. انہوں نے بھی جو بات کہی ہے وہ خود ان کا حال یہ تھا کہ الحلال والحرام انہوں نے لکھی ہے علامہ قرضاوی نے, اور اس کے اوپر کچھ اشکالات شیخ ابن باز نے کیے. اور اس وقت کی سعودی کی حیات کبار العلماء جو ابھی بھی ہے وہاں اب کمزور ہو چکی ہے لیکن پہلے مضبوط تھی, تو انہوں نے حیات کبار العلماء نے بھی علامہ قرضاوی کا جواب دیا. اس وقت وہ نوجوان تھے تو فتوے کے اندر تھوڑی نوجوانی کا جوش ہوتا تھا اور تھوڑی آزاد منیش طبیعت میں ہلکی پھلکی آ جاتی ہے. اور اب وہ جب عالم اسلام میں دیکھا کہ ابن باز وغیرہ جیسا کوئی نہیں رہے تو اب وہی ابن باز بن چکے ہیں اور اب وہی ماشاءاللہ متشدد ہو رہے. تو یہ متشدد نہیں ہے, حالات کے پیش نظر انہوں نے دیکھا امت کے لیے. اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ہم انگلینڈ گئے اور اسی دن علامہ قرضاوی بھی انگلینڈ اترے. بعد میں سرخیوں میں آیا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلسطینی جو جہاد کر رہے ہیں وہ اگر خود کچھ حملہ کریں گے تب بھی وہ جائز, اوروں کے لیے جائز نہیں ہے. جہاں گنجائشیں ہیں وہاں شاید ہندوستان کے حالات بھی اب ہو, ہم کو تو کم برداشت کرنا ہے, لیکن آنے والی جو نسل ہے وہ مار کھائے گی نا, اس کے بعد والی جو نسل ہوگی وہ پھر جہاد والی ہوگی. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے, میں نے کہا ابھی کریں گے تو ایسے ہی پکڑ لیں گے, لیکن اصل تو سپاہی بننا نہیں ہے, اصل وہ بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں کروائی, تیر اندازی وغیرہ سب کچھ, لیکن اصل چیز ایمان کی حفاظت ہے. اور اگر جمعیت کی طرح ایکسرسائز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ پالنپور والوں نے کیا, اس طریقے سے کچھ کر بھی لیا جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن میڈیا میں نہیں آنا ہے, چپ چاپ کرنا ہے. تو ابن علی طنطاوی کا جو فرمانا ہے کہ میں نے سارے, جب پرسن اللہ کے نئے مسائل, جب مصر آزاد ہوا انگریزوں سے اور پھر اس کے بعد جب مصر کے اندر نئے مسائل کے سلسلے میں گفتگو ہوئی علماء کی, تو علی طنطاوی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے اگر فائدہ دیا ہے تو وہ حنفی کتاب النکاح اور کتاب الطلاق نے, حنفی پرسن اللہ کے مسائل نے. اور کیوں نہ ہو, آگے وہ خود فرماتے ہیں کہ جس مسلک میں اکیلے انفرادی نہیں چلا ہے, پوری ٹیم موجود تھی امام صاحب کے ساتھ, تو شورائی مذہب ہے وہ. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے خلفائے بنو عباسیہ سے لے کر اسلام کی تاریخ 1400 سال, ساڑھے 1400 سال کی, اور اس کے اندر بھی خلفائے بنی امیہ کے بعد سے عباسیہ کا دور جو شروع ہوا 132 ہجری سے, اگر احناف 150 سے ہے تو 1850 تک کا احناف تھے. بیچ کا ترکی دور, ترکی آنے سے پہلے کا کچھ دور تھا جو خلافت عباسیہ کل عدم ہو چکی تھی, لیکن برائے نام یا کسی اور کو لکھ دیتے تھے. سلطان محمود غزنوی یہاں پر آئے ہیں تو عباسی خلافت کے کہنے پر آئے ہیں, اور شیعیت نے یہاں بہت شور کر رکھا تھا اور یہاں کی ہندوؤں نے شیعیت کا ساتھ دیا تھا. تو مودی اکیلا نہیں دے رہا ہے,
اس وقت کی بھی جو عباسی خلافت کے خلاف جو لوگ تھے ان کو بھی اس وقت کے راجاؤں نے یہی دندے کیے ہیں گجرات کے. دریا کنارہ ساتھ میں ملا ہوا ہے تو یہ سارے دندے اس وقت سندھ بھی ہند میں تھا تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے یہی شرارتیں کی ہے. تو علی طنطاوی صاحب کا کہنا ہے کہ حنفی مسلک عملی طور پر پریکٹیکل دور سے گزرا ہے اس لیے کہ قاضی کے پاس فتوے آئے اور قاضی نے فیصلے کیے. فیصلے کرتے ہوئے قاضی ساری نزاکتوں کو پیش نظر رکھتا ہے, لڑکے والے لڑکی والوں کے پائے کے مشتری کے, اس لیے اس کے سامنے جو کھل کر بات آتی ہے مفتی کے سامنے نہیں آتی. مفتی صاحب تو وکیل ہے, وکیل آپ کو مشورہ دیتا ہے اور آپ کو لائن بتلاتا ہے, لیکن قاضی جو ہوگا وہ آپ کو ججمنٹ فیصلہ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفی مذہب قضا والا ہے کہ دنیا پر نافذ رہا اور ہزاروں لاکھوں قسم کی قومیں آئی دنیا میں اور ان سب کو مذہب حنفی نے سب کے لیے فتوے دیے. سب کے مزاج الگ, سب کی سوچ الگ, سب کے ریت رواج الگ ہوتے ہیں قوموں کے. تو یہ اس طریقے کی مختلف اعتبارات کا حنفی مذہب نے مقابلہ کیا ہے, اس لیے وہ جتنا زیادہ امت کے لیے مفید ہے. ایک تو علامہ شعرانی نے تصوف کی دنیا میں تلاش کر کے بتلایا, لمبی نہر امام ابو حنیفہ کی ہے, 4 نہریں دیکھی اور اس میں لمبی نہر اس کو دیکھا. خیر یہاں فضیلت بتلانا مقصود نہیں ہے, تاریخی اعتبار سے ان مذاہب کے اوپر جو اثرات ہوئے اور حنفی مذہب کو اللہ پاک نے تاریخی طور پر اس طریقے سے اتنی لمبی مدت پوری امت مسلمہ کی رہنمائی. ایک تو کسی ایک ملک میں حنفیت ہو, یہ نہیں ہوا. پورے عالم اسلام کی خلافت عباسیوں کے پاس رہی, وہاں تک بھی عالم اسلام ایک, اور ترکوں نے تو اور مضبوط کر دیا, یورپ کو بھی ساتھ میں جمع کر لیا. تو اتنی بر اعظم میں سے 5 بر اعظم میں سے یہ 4 بر اعظم تو اس طریقے سے آ ہی چکے تھے. اس وقت آسٹریلیا کا وجود نہیں تھا, ایک ملک کا وجود تھا, وہاں حکومت ابھی نہیں ہو رہی تھی. امریکہ 350 سال پہلے کی ہی شخصیت ہے. مولانا علی میاں صاحب کا بیان ہے نئی دنیا امریکہ, تو نئی نہیں تھی, وہ تو ہے تو وہاں پرسوں سے پرانے, لیکن دنیا نے اس کا تدارک اس کو معلوم کیا. چلو ومن ذلك أيضا ما قاله الإمام ابن تيمية والشوكاني والشافعي من أن الإرجاع الشرعي المعتبر للمطلقة هو الذي يقصد به ما قصده الشارع أي إرادة الإصلاح, وهو ما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح. یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا قصد ہی جب شریعت کے خلاف ہے تو آپ کیسے حکم لگا رہے ہیں. خیر ان کی بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے, اور ان کی بات کی صحت کے ساتھ ہم نے بھی تو شرطیں موقت کر دی کہ صراحتاً بولے گا یا قرینہ پایا جائے گا تو ہمارے یہاں بھی یہ عمل باطل ہوگا, لیکن یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے یہاں عمل صحیح ہوگا, اس لیے کہ اندر ان کو ہم نہیں جانتے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, شریعت مطہرہ میں آپ دیکھ لیجئے مطلقہ کو اگر شوہر طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے لیکن جان بوجھ کے اس کو اضرار نقصان پہنچانے کے لیے بالکل عدت کا آخری دن ہے اور حضرت رجوع کر رہے ہیں, اس طریقے سے ستا رہا ہے, تو ایسے مواقع پر آپ کیسے اس کو یہ کہیں گے کہ تو کرتا رہے ایسا. یہ حضرات یہ مثال پیش کر رہے ہیں. فإذا رجع الزوج مطلقته إلى عصمته في فترة العدة بقصد الإزراء بزوجته أن يدفعها إلى المخالعة مثلا. کبھی یہ کرتا ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے مخالعہ, عورت خلا پر راضی ہو جائے, اس لیے کہ خلا پر جب راضی ہوگی تو اب خرچہ نہیں دینا پڑے گا. سر جو مسئلہ آتا ہے کہ شوہر اگر طلاق پر راضی ہو گیا تو اس کے بعد کھانا خوراکی دینی پڑتی ہے, اور خلا پر عورت کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد لیکن خلا پر جلدی تیار نہیں ہوگی تو ایسا کرتا رہوں تاکہ وہ کیا ہوتی رہے, خود بخود تیار ہو جائے. پاکستان میں یہی ہوتا ہے, وہاں کے قانون کے اعتبار سے خلا کے لیے بھی کورٹ میں عورت جا سکتی ہے, کیونکہ اسلامی ظاہری جو شکلیں بنائی تھی علماء نے برسوں کی محنت سے, تو ابھی بھی وہاں خلا نامہ ہوتا ہے اور خلا کی چیزیں وہاں چلتی ہے. لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے تو اس کے بعد اس کی مہر کے مسئلے کا پھر آتا ہے, وہاں مہر بھی زیادہ ہوتی ہے, سوائے بھرو ضلع کے شاید دنیا میں کہیں اتنی زیادہ مہر نہ ہو. یہاں بکری کی عمر کی بھی, شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, کرمان میں نکاح پر آ رہے تھے, پوچھا کہ مہر کتنا, تو 5000 بتلایا. تو ایک دوسرے وہاں کھڑے تھے, بولے عاصم جو یہاں ہے یتامہ میں ان کے دادا, مزاق کی تھے, انہوں نے کہا مذہب اسلام تو بکری نہیں آتی, بکری اتنے میں 5000 میں نہیں آتی ہے, ایک ٹوکری کیسے 5000 میں لے آئیں گے, یہ کہنا تھا اصل میں. تو ضرر پہنچانے کے لیے اس طریقے سے کرتے ہیں. اولی یطیل علیہا مدت العدہ, یا عدت کی مدت اس پر طویل ہو جائے, اور قرآن نے اسی لیے تو منع فرمایا. عدت کی مدت طویل کا ایک مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا, لیکن وہاں جو مسئلہ تھا وہ رجوع کے لیے. ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی بنہا اپنے بیٹے کو یہ فرما دیجیے کہ ابھی رجوع کر لیجیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو طلاق دینی ہے تو یہ طہر گزر جائے,
پھر اس کے بعد حیض گزرا، پھر طہر گزر جائے، اس کے بعد دو طہر کا روایت میں 2 کا بھی ہے 1 کا بھی ہے. وہاں یہی منشا ہے کہ چونکہ ایک تو شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، ایک ساتھ 3 طلاق، دوسری بات یہ کہ وہ 3 طلاق بھی حیض کے دنوں میں دی جا رہی ہے، تو یہ ناراضگی کے دن ہے، ناپسندیدگی کے دن ہے حیض کے دن. شوہر کو تھوڑی عورت سے اس لیے کہ سوائے ظاہری مباشرت ظاہرہ کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتا ہے، معلوم ہے نہیں مسئلے سب. تو اب اس بنیاد کے اوپر وہ ایک قسم کا ظاہری اشتباہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید اس نے ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق دی، تو حیض کے دنوں سے رجوع کر کے پاکی کے دنوں میں پھر اس کو طلاق دینے کا حکم فرمائے. تو وہاں عدت جو لمبی ہوئی اس کے پیچھے بھی منشا یہی ہے شریعت کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شوہر اور بیوی میں بات جڑ جائے. یہاں رجعت باطل ہوگی اس لیے کہ جان بوجھ کے مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ رجوع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اب عدت پوری ہو رہی، رجوع نہیں کرے گا تو ہو جائے گی نکاح میں سے، اور اس کو نکاح میں سے نکالنا نہیں ہے، ضرر پہنچانا ہے. آیت نے خود فرمایا دیا ان اراد الاصلاح، تو اصلاح کی کوشش کی جائے. منافذ بمقصود الشرع، والله تعالى يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، والنهي يفيد فساد المنهي عنه، وعلى ذلك فإنها تبنى على عدتها السابقة ولا تستأنف عدة جديدة. بس اب اس کے بعد نیچے جو بات کہہ رہے ہیں دونوں مسالک کے اوپر گفتگو کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قاعدہ مقصدیہ یہی من ابتغى فی الشریعۃ ما لم تشرع فعمله باطل. شریعت میں ایسی چیز چاہے جو شریعت نے مشروع نہیں کی ہے اور یہ اپنی طرف سے چاہ رہا ہے تو اس کا عمل شریعت کے خلاف ہوا تو اس کا عمل باطل ہے. احناف اور شوافی بھی ان 2 شرطوں کی بنیاد پر کہ اگر قرینہ پایا گیا یا صراحتاً عبارت پائی گئی تو صریح شریعت کی خلاف ورزی ہوئی، اس وقت وہ مالکیہ اور حنابلہ کے ساتھ ہی ہے. لیکن اگر یہ 2 چیزیں نہیں پائی جا رہی ہے تو ایک دم سے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان علماء نے یہ فتویٰ دیا. وہی محل اختلاف وهي محل اختلاف بينهم في حال عدم التصريح بذات المقصد الفاسد او فقدان القرينه القويه التي ترشد اليه، ولعل مما يؤكد هذا الفهم ما ساقه متاخر الشافعيه من قواعد عامته تتفق في مدلولها ومعناها مع القاعده المقصديه. من ابتغى في تكاليف الشريعه ما لم تشرع فعمله باطل. یہ دونوں باتوں کا فرق ہو گیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان اتفاق بھی ہے، جب نیت پائی گئی صراحتاً یا قرینہ پایا گیا تب تو ہمارا اور ان کا اتفاق. لیکن اگر اس طرح کی چیز نہیں ہے تو پھر ہم مسئلہ الگ ہمارے یہاں ہے، باطل نہیں ہوتا ہے، ان کے یہاں باطل ہو جائے. عام احوال میں سب علماء لکھتے ہیں، ہم بھی یہی لکھیں گے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی قصد کیا تو باطل ہے، احناف بھی یہ بولیں گے، لیکن یہ صراحتاً اگر کیا ہے تو یا قرینہ پایا جائے. یہ سارے قاعدے تو ظاہری ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی غلط نیت ہو تو نکاح فاسد ہے، اس کا یہ عمل باطل ہونا چاہیے. لیکن پھر اس کے بعد احناف اور شوافی صراحت اس کی اسی لیے کر رہے ہیں کہ بندوں کے احوال کو بھی دیکھا انہوں نے، اور خاص کر کے جب قاضی کے پاس مسئلے آتے ہیں تو نظام قضا کے اندر قاضی کے سامنے بہت ساری راہیں کھلتی ہے. وہ باتیں جو عورت دوسروں کو نہیں کہے گی قاضی کے سامنے اس کا اظہار کرے گی. شوہر کی جو تکلیف اور مصیبتیں ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نکاح اتنا آسان ہو، طلاق بھی اتنی آسان ہو، بہت ساری پیچیدگیاں لیے ہوئے ہیں. آپ اپنی بہنوں کا بھی فرق کریں گے کہ میں اگر طلاق دوں گا تو میرے گھر میں میری بہنیں، اور اسی طریقے سے کچھ رشتہ داریاں وابستگیاں ہوتی ہے اس سماجی اعتبار سے آپ کا مقام، ورنہ کہے کہ یہ مول صاحب طلاق ہی ہے، دیتے ہی رہتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، بڑی نزاکتیں اور لطافتیں. یہ جب قضا میں جاتی ہے تو یہ ساری کھل کر آتی ہے. اس لیے حضرت عمر نے منع فرمایا کہ اپنے فیصلے ہمارے پاس مت لے کے آؤ، خاص کر کے اس قسم کے میاں بیوی کے اندرونی طور پر اس کو حل کر لو. اس کا مطلب نہیں کہ خلاف شریعت کہہ رہے ہیں حضرت عمر. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس میں جو باتیں آئے گی وہ دونوں کی ناچاکی والی ہوگی. جب کورٹ میں جا کر عورت اپنے شوہر کا راز درون کھول لے یا شوہر اپنی بیوی کی مخفی باتیں کھولے گا تو پھر دونوں میں جوڑ ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد تو اور ٹیر زیادہ پڑے گی. ٹیر جانتے ہو نہیں، شقاق جو ان کے درمیان کا ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گا. ولولا انه لم يذكر من امثله هذه القواعد الافعال المشروعه في اصلها ويقصد بها امر ممنوع، ان عموم القاعده تتسع لتشمل تلك التصرفات، كونها تقاعدت عن تحقيق مقصودها الشرعي وصارت نتيجه للوصول الى ضد ذاك المقصود. اب ایک آدمی اگر اس طرح کے باطل طریقے اپنا کر شریعت مطہرہ کو نعوذ باللہ کھلونا ہی بناتا ہے تو ایسوں کے لیے تو بطلان ہی آئے گا. فكانت حرية بأن توصف بالبطلان معاملة بنقيض المقصود.